خوف اور اذیت میں ڈوبی ایک داستان، یہ ایک حقیقت ہے جو برسوں پہلے مجھ پہ گزری تھی۔ میں نے اس زندگی کی ایک رات تنہا اکیلے قبرستان میں گزاری تھی۔ اس رات کے کسی بھی منظر کا خیال آتے ہی آج بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس رات میں نے اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا، مگر اللہ اکبر کی صدا نے میری موت کو زندگی میں بدل دیا۔ نہیں تو آج میں شہر خاموشاں کے کسی کونے کا حصہ ہوتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سیٹھ نواب احمد خان کے فارم پر چوکیدار تھا، جو ہمارے گاؤں سے تقریباً 1 کلومیٹر شمال کی جانب آج بھی قائم ہے۔ گاؤں سے فارم کی جانب ایک ہی راستہ جاتا ہے۔ اس راستے کے دونوں جانب مختلف درخت راستے کی رونق بنے ہوئے ہیں، اور بیچ میں بہت قدیم قبرستان بھی ہے۔ قبرستان کے کچھ فاصلے پر پل اور پھر تھوڑے فاصلے پر نواب صاحب کا فارم واقع ہے۔ اس روز موسم کافی خراب تھا، صبح سے ہی بارش ہو رہی تھی اور ساتھ ہی زور کی ہوائیں چل رہی تھی۔ حسب معمول اس دن بھی مغرب کی اذان کے بعد نواب صاحب کی جانب چل پڑا۔ اس وقت رات اپنے پر پھیلا چکی تھی اور آہستہ آہستہ بارش بھی کافی تیز ہو رہی تھی۔ بارش سے بھیگے درخت ہوا کے تیز جھونکوں سے ہولناک شور سے لرز رہے تھے۔ ماحول کافی پر اسرار لگ رہا تھا۔ میں اس راستے سے روزانہ آتا جاتا تھا، اس لیے بغیر کسی ڈر یا خوف کے منظر کی جانب چلا جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر سامنے کے راستے کا بالکل بیچ بیٹھے بلے پر پڑی، جو مجھے گھور رہا تھا۔ میں گھبرا کر رک گیا۔ وہ سیاہ بلا مجھے بے انتہا بدصورت لگا۔ میرے بدن میں خوف کی ایک سرد لہر سی دوڑ گئی اور پھر میں خوف سے چند قدم پیچھے کھسک گیا۔ وہ بلا مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے شش کیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے اپنے حلق میں کانٹے پڑتے محسوس ہوئے۔ پھر میں نے اپنے حوصلے کو بحال کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا پوری طاقت سے اسے رسید کیا تو ایک زوردار دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ اس چیخ میں اتنا درد اور کرب تھا کہ میں پوری جان سے لرز گیا۔ چیخیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوفناک صورتحال تھی۔ چاروں طرف وحشت ہی وحشت کا سما تھا۔ کڑی سردی کے باوجود بھی میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ عجیب و غریب خوفناک آوازیں کبھی مدھم تو کبھی بے انتہا تیز ہونے لگی۔ میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے وسواسے جنم لے رہے تھے کہ اچانک کہیں سے 3 سیاہ بلے، وہ بھی کتے کے برابر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میرے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں اس اچانک مصیبت پر گھبرا گیا۔ میں ان کو اپنے قریب آتا دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا۔ وہ میرے بہت ہی قریب پہنچ گئے۔ بھاگتے بھاگتے میں کسی چیز سے ٹکرا کے دڑم سے زمین پر منہ کے بال گر گیا کہ اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھالتا ان تینوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے اپنے ہاتھ پیر چلائے اور چیختے چلاتے ہوئے خود کو ان سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر میری ہر کوشش ناکام رہی۔ میں ان بلوں سے خود کو بچا نہ سکا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ انہوں نے مجھے بری طرح زخمی کر دیا۔ خوف اور وحشت کے باعث میرا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے قبرستان کے قریب اگی ہوئی جھاڑیوں میں لے گئے۔ اس وقت میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے کچھ سوچ نہیں رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ خوف کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی طاری تھی۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا اور وہ تینوں سیاہ بلے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بے انتہا ڈرونی شکل کے تھے۔ ان کے پورے جسم پر بڑے بڑے بال تھے جو انتہائی خوفناک بدصورت اور بھیانک لگے۔ ان کی ہیبت دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ قبرستان میں پھیلے اندھیرے میں پر اسرار خاموشی اور تاریکی کا سناٹا تھا۔ قبرستان، اس کی دل دہلا دینے والی تاریکی اور خوفناک ماحول۔ ایسے میں میری نظر سامنے 2 کتوں پر پڑی جو ایک دنسی ہوئی قبر سے لاش کو نکال کر کھا رہے تھے۔ ان کتوں پر میری نظر پڑتے ہی میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر یکا یک مختلف آوازیں بڑھنے لگی اور آدم خور کتے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھ پر حملہ کرنے کے لیے لپکے۔ وہ آدم خور کتے تیز تیز گھرانے لگے اور آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہے تھے۔ شاید وہ مجھے کاٹ کر کھانا چاہتے تھے۔ ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میں قبروں کے اوپر چھلانگیں لگاتا بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ میں اندھا دھند بھاگنے لگا۔ رات کی اس تاریکی میں مجھے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا
کہ میں ایک قبر سے ٹکرا کر پانی سے بھرے کھڈے میں جا گرا۔ وہ بے انتہا بدبودار پانی تھا۔ بدبودار پانی مجھے کمر تک بھگو رہا تھا۔ اس وقت کتے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ میں کافی دیر کے بعد سرد اور تاریک رات میں اس بدبودار پانی سے باہر نکلا۔ ایک دم سے پھر کتوں نے دعویٰ بول دیا۔ عین اس وقت کہیں دور سے اللہ اکبر کی آواز اس پر اسرار ماحول میں گونجی۔ یقیناً فجر کی اذان تھی۔ میں نے ایک دم کثرت سے کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھنا شروع کیا تو کتے آوازیں نکالتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خدا کی کرم فرمائی تھی کہ اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی خون خوار کتوں نے جان بخشی، نہیں تو شاید میری جان لے لیتے۔ پھر میں نے اپنی پوری ہمت یکجا کی اور بامشکل تکلیف سے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ابھی میں قبرستان کے داخلی دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اگلے لمحے کا منظر دیکھ کر مجھے میری سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کہاں سے یکا یک سانپ بچھو پھن پھیلائے مجھے قہر آلودہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے خوفناک منہ کھولے پھنکار رہے تھے۔ اس وقت بالکل غیر ارادی طور پر میں نے آیت الکرسی کا دم اپنے سینے پر کر کے اپنے گرد حصار بنا لیا۔ وہ مخلوق میرے چاروں طرف گھومتی پھرتی رہی مگر وہ مخلوق مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ شاید میں انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا یقین تازہ ہوا اور پھر میں کثرت سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا تو وہ سارے کے سارے منحوس چہرے کسی چھلاوے کی طرح جانے کہاں غائب ہو گئے۔ ماحول پہ چھائی وحشت ختم ہو گئی۔ لمحہ بہ لمحہ صبح کی کرن آہستہ آہستہ چاروں طرف اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ میرے جسم پر جگہ جگہ ناخن کے نشانات تھے اور ان سے خون بھی رس رہا تھا۔ میں زخموں سے چور تھا، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بمشکل قدم اٹھاتے اٹھاتے گھر کی جانب چل پڑا اور جب میں گھر پہنچا تو سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ پھر انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ میں اس وقت بخار میں بری طرح مبتلا تھا۔ اپنے ایک کزن کے ہمراہ شہر ڈاکٹر کے کلینک پر گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ دوائی دی جسے کھا کر شام تک طبیعت میں کچھ بہتری آئی۔ اس رات کے نہ جانے کس پہر جب میری آنکھ کھلی تو مجھے سخت حاجت محسوس ہوئی۔ اس وقت میرا پورا بدن بری طرح تپ رہا تھا۔ مجھے اپنا پورا جسم بہت بھاری لگا۔ میں نے ہمت کر کے باتھ روم جانے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ اس وقت پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سردی کے باعث میں کانپ رہا تھا۔ میں نے باتھ روم کی جانب اپنے قدم بڑھائے ہی تھے کہ کسی کے چلنے کی آہٹ پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے چونک کر نظریں گھمائی تو میں جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ گھر کے پورے صحن میں عجیب و غریب شکل کے لوگ کھڑے نظر آئے۔ ان میں سے چند نے ہیبت ناک شکلیں اختیار کر لی۔ میں نے چونک کر نظریں گھمائی تو میں جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ گھر کے پورے صحن میں عجیب و غریب شکل کے لوگ کھڑے نظر آئے۔ ان میں سے چند نے ہیبت ناک شکلیں اختیار کر لی۔ مجھے یوں لگا مجھے یہ مخلوق کچا کھا جائے گی۔ وہ سب غصے کے عالم میں تھے۔ ان کی آوازوں سے پورے صحن میں شور برپا ہوا۔ شاید وہ کسی بات پر چلا رہے تھے۔ ان کی عجیب غیر منوس زبان مجھے بالکل سمجھ نہ آ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی اور پھر میں لڑکھڑا کر گر پڑا مگر بے ہوش نہیں ہوا۔ ان کی آوازیں بخوبی سن رہا تھا۔ اگلے لمحے ان میں سے چند نے مجھے زمین سے 3-4 فٹ اوپر اٹھایا اور پھر زور سے زمین پر پٹک دیا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ موت کو سامنے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، جیسے دل سینہ چیر کر باہر نکل پڑے گا۔ میں پہلے تو اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا مگر تب مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ویسے بھی بچنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھ پر سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل پا رہی تھی اور نہ ہی میرے جسم میں جان تھی۔ بس آنکھیں تھی جو سارا منظر دیکھ رہی تھی اور کان عجیب غیر منوس زبان میں باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے مار مار کر مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ پھر مجھے کچھ خبر نہ رہی۔ سچ کہتے ہیں جسے خدا زندگی بخشے اسے موت بھی نہیں مار سکتی۔ صبح جب گھر والے اٹھے تو مجھے صحن میں بے جان دیکھ کر چیخنے چلانے لگے۔ گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ مجھے کندھے پر اٹھا کر کمرے میں لایا گیا۔ مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر میرے گھر والے خاصے فکر مند ہو گئے۔
پھر ایک بزرگ کے آستانے پر لے جایا گیا جو گاؤں سے کچھ فاصلے پر دوسرے گاؤں میں ہے۔ ان بزرگ کی کرامات کے قصے پورے علاقے میں مشہور ہیں۔ مجھے ان کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ مجھے اس وقت اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ بزرگ نے میرے ارد گرد کچھ پڑھ کر دم کیا تو مجھے کچھ آرام سا محسوس ہوا، مگر ان کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کسی پر اسرار مخلوق کے چنگل میں پھنسا ہوا ہوں۔ میں نے انہیں لرزتے ہوئے پوری کہانی سنا دی۔ وہ بزرگ مسلسل پڑھائی کیے جا رہے تھے۔ اچانک کمرے میں چیخنے کی آواز بلند ہوئی، حضور یہ قاتل ہے، اس نے ہمارے ایک ساتھی کو تکلیف دے کر مارا ہے۔ اس کی آواز پر سب کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ وہ آواز جہاں سے آ رہی تھی وہاں کسی ذی روح کا احساس تک نہیں تھا، اور اس آواز کا لہجہ بھی کافی عجیب تھا۔ بزرگ بآواز حکم فرما ہوئے، کب اور کیسے؟ بزرگ کمرے کی چھت کے کونے میں گھورتے رہے۔ حضور کل رات ڈنڈے کی مدد سے اس نے ہمارے ایک ساتھی کو کچل ڈالا ہے۔ پھر وہی آواز کمرے میں گونجی۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے، میری تو جان نکلی جا رہی تھی۔ تم لوگوں کی وجہ سے اس کے گھر والے کافی پریشان تھے۔ یہ رحمان کے بندے عبادت گزار ہیں، آئندہ انہیں کسی قسم کی تکلیف دینے کی کوشش بھی نہ کرو، بزرگ نے دھمکی امیز لہجے میں فرمایا۔ لیکن حضور پھر وہی آواز بلند ہوئی جس میں احتجاج بظاہر تھا۔ بزرگ غصے سے بھڑک اٹھے اور فرمایا کہ اب اگر اس رحمان کے بندے کو کوئی بھی تکلیف دینے کی کوشش کی تو سب کو بھسم کر دوں گا۔ پھر معافی تلافی شروع ہوئی۔ بزرگ کا حکم ہوتے ہی ماحول پر گہری خاموشی چھا گئی اور کمرے سے دھواں سا اڑتا فضا میں نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ بزرگ کافی دیر تک اللہ اکبر کا ورد کرتے رہے، پھر تلاوت قرآن شریف شروع کی، پانی پر دم کر کے پانی پلایا اور قوم جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے تویز دیا۔ وہ تویز آج بھی میرے گلے میں بندھا ہوا ہے۔ الحمدللہ آج میں بالکل ٹھیک ہوں۔ 5 وقت نماز باجماعت پڑھتا ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ درود شریف بھی باکثرت پڑھتا ہوں، اور جب بھی کوئی مشکل مصیبت یا پریشانی ہوتی ہے تو میرے لبوں پر بس ایک ہی ورد ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک وہ غفور اور رحیم ہے، بے شک وہ پاک ذات بہت رحمان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔